اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اونٹ کی گفتگو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابہ کرام کی محفل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو رک گیا اور آہستہ آہستہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے اپنا منہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے قریب کیا اور کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے اونٹ سکون سے بیٹھ جاؤ، بے شک ہماری پناہ میں آنے والے کو اللہ بھی امان دیتا ہے۔ اگر تم سچا ہے تو تجھے اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو تمہیں جھوٹ کی سزا ملے گی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میری مالکوں نے مجھے ذبح کر کے کھانے کا ارادہ بنا لیا ہے، اس لیے یہ ان سے بھاگ آیا ہے اور میرے سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہم ابھی اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اسی اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو تم اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ اب جب یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی خدمت گزار کی ان کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو اس سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ یہ سنتے ہی اونٹ نے حضور پاک سے کان مبارک میں خوشی سے کچھ کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اونٹ نے پھر دوسری بار کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ تیسری مرتبہ بھی اونٹ نے کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا، آمین۔ جب چوتھی مرتبہ اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے۔ ہم نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، پہلی دفعہ اونٹ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین اجر دے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری دفعہ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے خون کو محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درمیان جنگ و دجال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ دیکھنا دوستوں، آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کیسے پوری ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم لوگ آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ فقہ روایتوں کے نام پر تو کبھی غیرت کے نام پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو جتنا نقصان مسلمان کا کر رہے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر رہا۔ ہمیں آج اپنی آپسی نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے خاندانوں میں سکون نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔